لم يزل عالما عليما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهدينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں اللہ رب العزت نے مساجد کا ذکر فرمایا ہے، یعنی آپ نے گھر اور مسجد کا ذکر فرمایا ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں اور مسجد کیوں بنائی جاتی ہے، کیا مسجد کے اندر دنیاوی کام لینا جائز ہے یا نہیں ہے، یا وہ لوگ جو مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی کام کرتے ہیں کیا ان کے اعمال بھی قبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ کون زیادہ ظالم ہے جو منع کرے مساجد اللہ، مسجد میں اللہ کے ذکر سے۔ فرمایا کہ وہ ظالم شخص ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر کرنے والے کو منع کرتا ہے، یا لوگ یعنی ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں تو لوگ روکتے ہیں یا منع کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے بڑا ظالم وہی شخص ہے، اور فرمایا کہ اور مسجد کے اندر
اندر بیٹھ کر وہ لوگ خرابیاں پیدا کرتے ہیں، یعنی فتنے پیدا کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر قسموں کی باتیں کرتے ہیں، کیا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب چیز سے، ساری زمین سے اعلیٰ اور مرتبے والا گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کعبہ شریف ہے۔ فرمایا کہ کعبے کے بعد دنیا کے اندر اعلیٰ چیز اور بہترین مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی ہے، میرے آقا کی جامع روضہ مبارک والی مسجد ہے۔ کعبے شریف کے اندر نماز پڑھے تو 1 کروڑ کا ثواب ملے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھے تو 50 لاکھ کا ثواب ملے۔ اور فرمایا کہ اور مسجدوں کے اندر نماز پڑھے جماعت کے ساتھ جو 27 درجے اس کو ثواب ملے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ گھر میں اللہ رب العزت کا وہ مسجد ہے، اور مسجد کا جو بندہ احترام کرتا ہے، مسجد کا جو ادب کرتا ہے اور مسجد کا جو تعظیم کرتا ہے، اس کے اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں بھی اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہیں۔ جو بندہ مسجد کا احترام نہیں کرتا، مسجد کا ادب نہیں کرتا، یا اس کو مسجد کی تعظیم کا پتہ نہیں ہے، اس کی عبادت جو ہے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر داخل ہو اور الٹا پاؤں جوتے سے نکال کر اس کے اوپر رکھ دیں اور میں محمد کریم پر درود پڑھے، یہ حدیث پاک ہے ہماری شریف کی، اس کے اوپر رکھ کے سیدھا پاؤں جوتے سے نکال کر مسجد کے اندر رکھ اور کہے اللہ افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رب العزت تیرے گھر میں میں آیا ہوں، اپنی طرف سے رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دے۔ یہ دعا کرتا ہے جب مسجد کے اندر آ کر بیٹھ اعتکاف کی نیت کر لے، نویتو سنت الاعتکاف، جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا تمہیں ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر داخل ہو، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لیا کرو، بعد میں مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جس طرح تم نماز کی حالت میں بیٹھتے ہو، اللہ کے گھر میں اسی طرح تم بیٹھو۔ یہ اگر تم ایسے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ نے فرمایا کہ چوکڑی مار کر بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر، اور فرمایا کہ ٹانگیں کھلال کر یا مطلب ایک اس طرح کر کے مسجد کے اندر بیٹھنا ناجائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسافر آدمی آیا، وہ ٹانگیں مسجد میں کھلا کے بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بات کرو کہ تم کیا کر رہا ہے اور کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور دور سے آیا ہوں، میرے ٹانگوں میں درد ہے، اس وجہ سے میں کھلال کے بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کا ہوتا تو میں تیرے اوپر شریعت کی حد جاری کرتا، تم مسافر ہے اس لیے تیرے لیے ریت ہے، تو اسی طرح کر کے بیٹھے۔ تو ہمیں یہ حکم ملتا ہے اس سے کہ ہم مسافر نہیں ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، مسجد میں ٹانگیں کھلا کر نہیں بیٹھنا اور بڑے ادب و احترام سے بیٹھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر آؤ، اونچی یعنی آواز بھی نہ نکالو۔ جب تم اونچی آواز نکالتے ہو تو جو مسجد کے اندر فرشتے رہتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اور فرمایا جو مسجد میں زور سے آواز نکالتے ہیں یا مسجد کے اندر شور مچاتے ہیں، ان کے اعمال ضبط کیے جاتے
ہیں ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، ان کے اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسجد کو پاک رکھو، نہ مسجد کے اندر تھوکو، اور فرمایا کہ مسجد کو چھوٹے بچوں سے بھی دور رکھو، کیونکہ بچوں کو مسجد کا احترام کا پتہ نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ مسجد کو پاگل آدمیوں سے بھی دور رکھو، پاگل آدمی کو بھی مسجد کے احترام کا پتہ نہیں ہے۔ کہ اگر ہم آج کل کے دور میں کہتے ہیں نا بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ، کہتے ہیں جی یہ کب سیکھیں گے تو کب پڑھیں گے، یا تو ہم کو ادب سکھاؤ پہلے، مسجد کے اندر کس طرح بیٹھنا ہے اور کیا کرنا ہے اور شور نہیں بجانا۔ یہ اگر کسی کے بچے کو کہہ دیا جائے تو وہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کو کیوں کہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، رکعت چلی گئی رکوع میں، اور جوتا اتار کر مسجد میں دوڑ کر رکعت میں شامل نہیں ہونا، وہ رکعت تیری چلی جائے، مسجد میں دوڑنا نہیں ہے، یہ دوڑ کر آنا منع ہے۔ یعنی وہ رکعت چلی جائے، آرام سے سکون سے آ کر جماعت میں دوسری رکعت میں چلی جائے۔ اگر تو دوڑ کر آئے گا تو اللہ رب العزت تمہیں یعنی اس رکعت کا ثواب، نماز کا ثواب نہیں عطا کرے۔ تو یعنی اتنا احترام ہے، ہم اگر مسجد کے اندر دوڑیں گے یا مسجد کے اندر شور مچائیں گے یا مسجد کے اندر کوئی چیز کریں گے تو یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے اور منع ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد کے اندر صرف مسافر آدمی بیٹھ بھی سکتا ہے، مسافر آدمی مسجد میں کھا بھی سکتا ہے، اور مسافر آدمی مسجد کے اندر سو بھی سکتا ہے، اور مسجد کے اندر وہ آدمی یعنی جو مسافر ہے وہ وضو بھی کرے اور لیٹرین بھی استعمال کرے۔ فرمایا مقیم کے لیے نہ تو وضو کرے نہ لیٹرین استعمال کرے۔ حالانکہ شریعت کے اندر مسجد کے اندر لیٹرینہ بنانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ آج کل رواج بن چکا ہے کہ مسجد میں لیٹرین اور غسل خانہ بنانا ہے۔ اگر بنانا ہے تو یہ مسافر کے لیے ہے، یعنی مسافر آدمی کا یہاں گھر نہیں ہے، وہ آ کر مسجد میں لیٹرین بھی استعمال کرے اور وضو بھی کرے۔ دوسرا آدمی کو چاہیے وہ گھر سے وضو کر کے آئے، گھر والا لیٹرین استعمال کرے۔ یہ دیکھ بچے کیسے دوڑ رہے ہیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا ایسے بچوں نے مسجد کو پال کرو، بچے نہ آئے کیونکہ ان کو احترام کا پتہ نہیں۔ یہ اگر ان کے بچے کو کہہ دیا کہ ماں باپ لانے کے لیے انتظار کیا، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کا لیٹرین وغیرہ یہ چیز بھی استعمال نہیں کرنی۔ ہم نے کیا کرنا ہے، صبح کے وقت اٹھیں گے، مسجد میں جا کے پیشاب کریں گے، نماز نہیں پڑھنی، لیٹرین استعمال کر کے نکل کے واپس آ جائیں۔ میں صبح سے بیٹھ کے پڑھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کچھ لوگ آتے ہیں صرف لیٹرین میں پیشاب کرتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اگر مجبوری ہے گھر میں لیٹرین وغیرہ نہیں تو چلو پھر بھی لیٹرین استعمال کر وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھ۔ جس نے نماز بھی نہیں پڑھنی، کچھ بھی نہیں کرنا، اعتراض بھی وہی کرتا ہے اور لیٹرین بھی وہی استعمال کرتا ہے۔ میں 1:30 بجے دروازہ کھولتا ہوں اس لیے کہ لوگ کم کرتے ہیں، میں دروازہ کھول کے مسجد کے اندر آتا ہوں، پیچھے آدمی لاٹھی میں مر جاتے ہیں، انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب مسجد کا دروازہ کھلے گا۔ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ شریعت کے اندر یہ چیز منع ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی باتیں بنائیں، اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ مسجد کے اندر آذان دینا بھی میرے آقا نے منع فرمایا، کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد کے علیحدہ جو ہے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں مؤذن آذان دے کر بعد میں مسجد میں تکبیر آخر کہتا ہے۔ ہم بھی مسجد کے اندر آذان نہیں دیتے، یہ محراب جو ہے مسجد سے باہر ہے، محراب سے باہر نکل کر کبھی آذان نہیں دی، اس لیے مسجد سے علیحدہ
پھر لوگ سوچیں گے یار آج تو نئی بات بول کے دیکھا۔ حضرت بلال نے کبھی مسجد میں کھڑے ہو کر آذان نہیں دی، مسجد سے باہر آذان دیتے میرے آقا نے بھی حکم فرمایا باہر کھڑے ہو کر آذان دو تاکہ لوگ سنے سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ وہ دور تو ختم ہو گیا، اب تو سپیکر لگے ہوئے ہیں، یعنی جہاں بھی آواز پہنچانی ہے سپیکر اتنی آواز بول دو وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو مسجد کو میرے آقا نے فرمایا کہ دنیاوی کام کے لیے استعمال کریں گے، دنیاوی کام کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ جو لوگ مسجد کو دنیاوی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر لوگوں کو کہا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، یار میری بکری گم ہو گئی تو مسجد میں اعلان کر دے، لیکن میرے آقا نے فرمایا جو آدمی گم شدہ چیز کا اعلان کرنے کے لیے مسجد کے اندر آئے تو آپ نے فرمایا دعا کرو کہ اللہ کرے کہ اس کو یہ چیز نہ ملے۔ وہ آدمی اس دن سے ناراض ہو گیا، سال ہو گیا اس نے مجھے کبھی سلام نہیں، اس لیے کہ خدا کی شریعت کو یہ ٹھکرا دیتا، نبی کے فرمان کو یہ ٹھکرا دیتا، میری بات یہ مان لیتا۔ اس مولوی نے میری بات نہیں مانی، میں اس کے اوپر ناراض ہوں اور اس کے نہ پیچھے نماز پڑھوں گا، نہ مسجد کے اندر جاؤں گا، نہ اس کو سلام کروں گا۔ اگر میں تمہیں راضی کرتا اللہ ناراض ہو جاتا، قبر کے اندر جوتے تو مجھے لگتے نا، کہ تم جانتا تھا اس کو پتا نہیں تھا، یعنی پورا سال ہو گیا آج مجھے سلام نہیں کیا، جب میرے سامنے آتا ہے وہ بول کے جاتا ہے اس نے میری بکری کا اعلان کیا۔ یہ لوگ جو ہیں مسجد کو دنیاوی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر جو لوگ مسجد اللہ کے گھر کو دنیاوی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دنیاوی کام مسجد میں آ کر کرتے ہیں۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے تھے، ایک نوجوان بچہ آیا، آ کر اس نے دنیاوی بات کی، آپ مسجد چھوڑ کر باہر چلے گئے، جا کر اس کو جواب دیا تو اس نے کہا کہ آپ یہ جواب تو مجھے مسجد میں بھی دے سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ پوری زندگی میری گزر گئی مسجد میں بیٹھ کر کبھی دنیاوی بات نہیں کی، اس لیے میں باہر نکل کر تمہیں دنیا کی بات کی، اس لیے میں نے مسجد سے باہر جواب دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ قیامت والے دن مسجد اسی طرح آسمانوں پر جائے گی، وہاں جا کر روئے گی، چیخے گی، اے اللہ رب العزت یہ لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، میرے اندر بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کیا کرتے تھے، آج کل دنیا کے اندر یہی کام ہو رہا ہے۔ جس کو دیکھو دنیاوی بات مسجد میں، خرید و فروخت مسجد میں ہو رہی ہے، دنیا کی باتیں مسجد میں ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا کوئی اعمال اللہ کی دربار میں قبول نہیں۔ مسلمان تو ہم ہیں، دعویٰ ہے ہمارا، پر شریعت جو ہے ہمارے مزاج کے اگر کوئی حدیث خلاف آگے ہم اس کو نہیں مانیں۔ ایک آدمی کو میں نے کہا طلاق کی بات چلی، لیکن اللہ رب العزت نے صرف ایک عورت کے لیے یہ حکم فرمایا، 28 سپارے کی پہلی سورت نازل ہوئی، اس عورت آ کر روئی تو رب کائنات نے پیغام بھیجا کہ آپ نے خامن کو جا کر یہ بات کہہ دے وہ مان لے تیرے لیے وہ حلال ہے، کسی اور عورت کے لیے جائز نہیں، جو شریعت کا حکم ہے اسی طرح وہ کرے تو پھر آپ نے خامن کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں جی وہ اس نے کہہ دیا ہے نا، بس ایک دفعہ کر خامد نے طلاق دے دی، وہ جا کر اس کو منا لے کر راضی ہو گئی۔ یعنی اس نے کہا میں کہ اس ایک عورت کے لیے اللہ رب العزت نے وضاحتاً کہا، ہر ایک کے لیے نہیں جی نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے، بس ایک دفعہ ہو گیا ہے، اگر 10 مرتبہ بھی طلاق دے راضی کا کے گھر میں بٹھا میں کہ حرام کے پیدا ہو گئے اور حلالی تو نہیں۔ اسی طرح تو پھر میرے صحابی روزہ توڑ کے آیا تھا، آپ کی دربار میں کھجوریں لے آئے تھے تو
آپ نے فرمایا یہ تقسیم کر دے تیرا روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھ سے مدینے کے اندر اور کوئی غریب نہیں، آپ نے فرمایا تو بھی کھا اور اپنے بچوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ۔ میرے آقا نے اس صحابی کے لیے صرف کہا تھا، ہر ایک کے لیے نہیں، میں بھی روزہ توڑ کر دو ٹوکرے کھجور کے کھلا دوں، میرے روزے کا کفارہ۔ یا مطلب ہر آدمی روزہ توڑ کر اسی طرح کرنا۔ میرے رب پیارے محبوب نے جس کے لیے حکم فرمایا ہے اسی کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مساجد اللہ ہے، لوگ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے اور دنیا کے کاروبار کریں گے اور دنیا یعنی مسجد کو اللہ کے گھر کو دنیاوی کام کے لیے استعمال کریں گے، تو فرمایا کہ لعنت اللہ کی ان پر لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ ایک آدمی آیا صبح کے وقت اس کا میں تھیلا رکشا نے گر دیا، مولوی صاحب کو اعلان کر دینا کہ میرا تھیلا دوں۔ میں نے اس کا ابھی شریعت نے منع کیا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ تو چلا گیا، بزرگ آدمی تھا، کوئی بات نہیں اس نے کہی۔ ایک نوجوان آیا مجھے گھر سے بلایا، تجھے مسجد میں اعلان کیوں نہیں کیا؟ میں کہتی کیڑی چیز کا میں کہتا کہ سارا تھیلا گم ہو گیا تو اعلان نہیں کرتا۔ میں کہ شریعت نے منع کیا، میں اعلان نہیں کر سکتا۔ مطلب کیڑی کتاب کے نیچے ہوا میں کچھ اہلا، میں بڑا تعلیم یافتہ بڑی تعلیم حاصل کی تھی، میں تو نہیں پڑھا۔ میں کہ تم تعلیم جڑی حاصل کی تھی وہ انگریز نے کی تھی، مسلمانے والی قرآن سے حدیث تو نہیں پڑھا۔ اگر تو پڑھا ہونا تو یہ بات نہ کرتا کہ یہ کام نہیں۔ میں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جو آدمی مسجد کے اندر آ کر گم شدہ چیز کا اعلان کرے گا، فرمایا اللہ کی بھی لعنت کرنے والے پر بھی اور اللہ کی لعنت اعلان کروانے والے پر بھی۔ یا تو اللہ کی لعنت اگر پہ برداشت کریں تو لوگوں کو راضی کریں، کہ اگر لوگ ناراض ہوں گے تو پھر راضی ایک کام ہوگا۔ دونوں کاموں میں سے ایک کام ہوگا، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کا نظریہ اور سوچ یہی بن چکی ہے کہ دوڑے آتے ہیں جی آ کر مسجد میں فلاں چیز کر جاتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اعلان کر دو فلاں کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، آ کر روٹی کھانی۔ یار خدا کا گھر اس لیے بنا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا گھر میرے ذکر کرنے کے لیے بنا ہے۔ آج 2-4 دن ہو گئے، ایک عورت آئی، مولوی صاحب تو قرآن کو مانتا ہے؟ ہاں جی میں قرآن کو مانتا ہوں۔ تمہیں واسطہ ہے قرآن کا، میری بکری کو بھی اعلان کر دے۔ میں کہ تم قرآن کو مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تو قرآن کے اندر ذکر ہے، میرے آقا نے ایک چیز کا منع فرمایا۔ ہاں جی تم لوگوں نے آپ کو بنا لیا۔ مولوی کو قسم سے اٹھوائی کہ تو قرآن کو مانتا ہے، جب اپنی باری آئی تو کر دی۔ دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ مسلمان، افسوس نہیں ہے کہ مسلمان۔ میرے آقا نے بار بار حکم فرمایا کہ جو لوگ مسجد کو بنیادی کام کے لیے استعمال کریں گے ان کے کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور اعلان کروانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ نہ ہم نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں شریعت جاتی ہے تو جانے دو، کوئی پرواہ نہیں، پر ہمارا مطلب پورا ہو جائے۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی میری شریعت کو ٹھکرا دے گا اور میرا فرمان نہیں مانے گا، جب قیامت والے دن اٹھے گا اس کی انسانیت کی شکل نہیں ہوگی، اس کی شکل بدلی ہوئی ہوگی۔ نیچے والا ڈھانچہ جو ہے وہ انسانیت کا ہوگا اور اوپر والی شکل اس کی کسی کی کتے کی بنی ہوئی ہوگی، کسی کی گدھا کی بنی ہوگی، کسی کی سور کی بنی ہوگی، کسی کی باندر کی بنی ہوگی۔ جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اسی طرح کی اس کی شکل بنے گی۔ پر لوگ کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ فلاں مولوی جو ہے وہ تو 20 روپے لے کے اعلان کر دیتا ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ میں اس میں کیا جواب دیتا؟ ایک آدمی جو کھے کھا رہا ہو، گند کھا رہا ہو، اس کو دیکھ کر ہم بھی کھانا شروع کر دیں، وہ جو کھانے ہم بھی شروع کر دیں۔ لیکن افسوس ہے اس مولوی پر بھی جو 20 روپے لے کر خدا کے گھر میں اعلان کرتا ہے، اعلان کرتا ہے اور وہ دلیل لے کر ہم مسلمان ہو کر آ کر دلیل پیش کرتے ہیں
سنا تو اعلان کر رہا ہے، ہاں سپیکر یا سب چیز مسجد سے باہر ہو، بے شک کتا بھی تمہارا گم ہو جائے اس کا اعلان کرو، کوئی حال نہیں۔ اگر مسجد کے اندر سپیکر ہے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرو گے، اعلان کرنے والا بھی لعنتی اور اعلان کروانے والا بھی لعنتی۔ جو اگر یہ بات نہ مانے تو اللہ کی لعنت اس پر بھی آئے گی، کیونکہ اس نے شریعت کو مانا نہیں ہے۔ جو شریعت کو نہیں مانتا وہ مسلمان۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے کہ لوگ مسجدیں بڑی خوبصورت بنائیں گے، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ ان مسجدوں کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے اور مسجد کو دنیا کے کام کے لیے استعمال کریں گے۔ آج وہی دور آ گیا ہے جس کو کہو کوئی چیز ماننے کے لیے، حالانکہ شریعت کا یہ حکم ہے مسجد کی ایک چیز اٹھا کر دوسری مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ مسجد کی ایک جگہ بالکل بیکار ہو گئی، کام کی نہیں ہے، یہ اٹھا کر دوسری مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ ہاں اس کا فدیہ ادا کر دو، اس کے پیسے ادا کر دو، وہی پیسے اس مسجد میں جا کے لگاؤ، پھر تو جائز ہے۔ اگر اسی طرح لے جائیں گی تو یہ ناجائز ہے۔ ہم مدنی مسجد کے اندر کیا کچھ کرتے ہیں؟ یہ لیٹرینیں اور غسل خانے یا ٹوٹیاں وغیرہ صرف یہ مسافروں کے لیے بنائی جاتی ہے، ہم لوگ خود آ کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ اگر نہ کرنے دیں تو پھر کچھ لوگ کیا کہ ہم چندہ نہیں دیتے، ہم چندہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تم لیٹرینیں بناؤ، ہم پیشاب کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں آئے، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے، اگر ہوتے ہیں تو بے شک ہو جائے۔ قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہم نے بتانا ہے۔ مسجد کا پانی جو ہے یہ بھی آپ نے گھر میں ہم استعمال نہیں کر سکتے، کسی عالم سے جا کر پوچھ کر۔ اگر میری بات میں اعتبار نہیں ہے، کسی مفتی سے جا کر فتویٰ پوچھو کیا مسجد کا پانی اپنے گھر میں ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے لیے کہ جس کے اندر گھر کا پانی نہیں ہے، کسی چیز کے لیے نہ روٹر ہے، نہ نلکا ہے، نہ کوئی چیز ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے یعنی پانی استعمال کرنے کا، پینے کا، کسی کو وہ آدمی جا کر لے سکتا ہے۔ جس کے گھر میں سب چیز ہے ہونے کے بعد پھر بھی مسجد کا پانی لے جائے وہ ناجائز ہے، گناہگار ہے۔ قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم مسجد کا پانی لے کے آیا تھا، بتا کہ یہ کون سی شریعت میں جائز ہے۔ ہم مسلمان بڑے کرتے ہیں، بڑے دعوے ہیں ہمارے کہ ہم بڑے پرہیزگار ہیں جی، ہم نیک لوگ ہیں جی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں جی، ہم یہ کرتے ہیں۔ مسجد کا ادب کا احترام کا پتہ نہیں ہے، مسجد کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے۔ تب تو میرے آقا نے فرمایا مسجد کو پاک اور صاف رکھو، فرمایا کہ مسجد کے اندر تھوکو بھی نہ، اور مسجد کو چھوٹے بچوں سے پاک رکھو، اور مسجد کو پاگل آدمیوں سے پاک رکھو۔ اس لیے بچوں کو مسجد کے ادب کا پتہ نہیں ہوتا، پاگل آدمی اس کا دماغ ویسے ختم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ مسجد کا احترام نہیں جانتا، اس لیے مسجد کے اندر اس سے بھی پاک رکھو۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا مسجد کے اندر بیٹھ کر انگلیاں کے کٹانے، اس طرح لوگ آ کر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ زبردست گناہ ہے، اور حکمت کے مطابق جو انگلیوں کے یہ نکالتے ہیں یہ ان کی انگلیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو لوگ اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر انگلی کے پاؤں کے یا ہاتھوں میں کرا کے نکالتے ہیں ان کے اعمال ثبت ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح دیکھا جائے جس طرح آج کل حالات چل رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ہماری نمازیں قبول ہیں، ہماری عبادتیں قبول ہیں، اس لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ صرف وجہ یہ ہے نہ مسجد کا ادب کا پتہ ہے، نہ نماز کے کسی چیز کا پتہ ہے، نہ مطلب کوئی چیز کا پتہ ہے، اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہماری عبادت آپ کے دربار میں منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔